اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ کن سے ہی وجود میں آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 دن میں اس زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. 6 دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو، سمندری مخلوقات کو، چرند پرند حیوانات، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی آدمی یہ کوئی بھی کام کر نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجازت کے بغیر یا ہم سے کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں بیٹے عطا فرمائیں، جس کو چاہیں بیٹیاں عطا فرمائیں، اور جس کو چاہیں اپنی حکمت سے کچھ بھی نہ دیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. جو کچھ آج تک ہوتا آیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچانا چاہیں اسے ساری دنیا مل کر بھی ذلت نہیں پہنچا سکتی، اور جو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچنا چاہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اسے نیچے دکھانا چاہیں تو کوئی بھی اسے عزت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتی. میرے پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کا تعارف کرائیں اس دنیا والوں سے. ان سب نبیوں کا ایک ہی جملہ تھا کہ لوگوں بول دو لا الہ الا اللہ اور کامیابی پالو. حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تبلیغ کی، اور کیسی کیسی ان پر مشقتیں ہوئیں، کیسی کیسی ان کو تکلیفیں دی گئیں، لوگ کیسے کیسے ان سے پیچھا چھڑانے لگے. ان 950 سال میں یہ سب کتنے 9 یا 11 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. 40 لوگ نوح علیہ السلام 82 اور اپنی بیٹی اور بھی تو کم و بیش 82 لوگوں نے دین اسلام قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وقت کے بتوں کو توڑا اور لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان میں پھینک دیا. اور پھر جب ہمارے نبی کریم حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے ان سب کو جتنی تکلیفیں دی گئیں ان سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے دن اور رات ایک کی. یہاں تک کہ کچھ ظالموں نے جب وہ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے کمر پہ رکھ دی. وہ اس قدر بھاری تھی کہ وہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں سکے. جب ان کی بیٹی نے یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے آ کر بڑی مشقت سے اس کو دور کیا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی کریم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ فرمایا، کیا لوگوں، کیا میں نے تم تک دین اسلام پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب غائبین تک پہنچانا آپ کا کام، یعنی ہم تک کیسے یہ پہنچا. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کہاں تک نہیں گئے.
کہاں کہاں پر ان کی قبریں ہیں، تو وہ دین اسلام کی خاطر جگہ جگہ پر گئے، اور وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہی کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا، جگہ جگہ پر جا کر لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ سے جڑوایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا بھی وہی کام ہے، جیسے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ کام کیا، ویسے ہی اس کام کو، ہر کام کو جیسے کرنے کے طریقے ہیں، اس کام کو بھی کرنے کے کچھ طریقے اور طریقے ہیں کہ جب یہ دین اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جب لوگوں تک ہم جائیں، تو ہمارے دل میں یہ غور و فکر ہو کہ کیسے یہ اس پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، سارے انسان ہیں، کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، مسجدیں آباد کرنے والے بن جائیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں، اسی غور و فکر ہو دل میں، اور تیسرے کلمے کا ذکر ہو، سڑک کے ایک سائڈ پہ ہو کے چل رہے ہوں، جماعت کی شکل ہو، اور دل میں کسی چیز کی کوئی خواہش نہ ہو، دل میں کسی چیز کا کوئی عکس نہ ہو کہ کوئی اچھی گاڑی دیکھی یا کوئی اچھا گھر دیکھا، کاش کہ میرے پاس بھی ایسا ہو، صرف ایک ہی فکر ہے۔ اور جب جماعت ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت میں جب نکلتے ہیں تو گشت پہ جب نکلتے ہیں تو یہ بہت اونچا عمل ہے میرے پیارے بھائی، ہر ایک کے قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا عطا فرماتے ہیں، کیسے کیسے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس گشت کے دوران جہاں جہاں پر دھول اور مٹی لگتی ہے، وہاں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا میرے پیارے بھائیوں۔ اور واپسی میں پھر دل میں ندام، اگر جس کسی بھائی سے بھی ملنے جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر وہ نہ ہو، اگر کوئی لیڈیز کھولیں تو ان کو میسیج دے دیں کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہیں کہ مسجد آ جائیں، کہ جماعت ویسپری مسجد سے آئی ہوئی ہے، اور دروازے کی ایک سائڈ پر ہو کے کھڑے ہوں تاکہ آپ کی نظر اندر نہ جائے، اور جب واپسی کا ارادہ کریں تو دل میں استغفار کریں، استغفار کیا پاک پروردگار، جیسے یہ کام کرنے کا حق تھا، ہم ویسے اس کا حق ادا کر نہیں سکے، تو اس لیے ہمیں معاف فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ ساتھی بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ امیر صاحب، آپ جماعت بنا دیتے ہیں شروع ہو جائے۔ تو تم یہاں میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہم تم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک۔ اچھا ساتھی اگر